السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ جب مکہ میں جمع ہوئے تو ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تمام صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق، بلال، لیکن کسی سے نہیں کہا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ شرف دیا گیا کہ وہ کعبہ پر چڑھ کے اور اذان دیں۔ اس وقت تمام بت توڑ دیے گئے اور مشرکین مکہ حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور حضرت بلال نے کعبہ پر چڑھ کر اذان دی۔ تو کعبہ پر بھی سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ہی دی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے حضرت ابو ذر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ کالی کے بچے، کیونکہ ان کی ماں حبشی تھی تو ان کو کالی کا بچہ کہہ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت برا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضرت ابو ذر کی شکایت کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ کر لی۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو کسی نے کچھ بتایا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر، تم میں ابھی زمانے جاہلیت کی ایک چیز باقی ہے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو رنگ و نسل پہ آڑ دلائی جاتی تھی، جبکہ اسلام نے یہ تمام رنگ و نسل کے سب فرق جو ہے یہ ختم کر دیے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جب لوگ ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تو ایک کالا حبشی غلام تھا اور یہی میری حقیقت ہے۔ یعنی ان کے اندر اتنی عاجزی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اذان کہنی چھوڑ دی اور مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب میں اذان کہتا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر نہیں ہیں تو میں کس کے چہرے کو دیکھوں؟ کہتے ہیں کہ جب یہ شام کی طرف چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے تمام جو لوگ تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ آپ آئیں اور ہم اپنے ہاتھ سے آپ کو چابی دیں گے بیت المقدس کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی ان سے ملنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال سے گزارش کی کہ آپ جو ہے بیت المقدس میں اس وقت اذان دیں، تو ان کے بہت زور دینے پہ حضرت بلال نے اذان دی۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر اور تمام صحابہ زار و قطار ہونے لگے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جن کو کہ ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے۔ کہتے ہیں ایک دن انہوں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ آپ سے کہہ رہے تھے کیا مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آؤ گے؟ تو پھر وہ شام سے مدینہ گئے۔ جب مدینہ گئے تو وہاں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی، ان سے گلے مل کے بہت روئے اور ان کی درخواست پر آپ نے مدینہ میں اذان دی تھی۔ کہتے ہیں جب اذان دی تو سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے اور پورا مدینہ اس وقت رو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے، کیونکہ وہ موقع ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت یاد آ گیا۔ وفات کے وقت بہت حضرت بلال رضی اللہ عنہ خوش تھے۔ کہتے ہیں کہ اب میری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ 20 ہجری میں آپ نے وفات کی، شام میں ہی دفن کیا گیا، اور آپ کی وراثت میں آپ جانتے ہیں کیا چھوڑا انہوں نے؟ یہ اذان، جو آج دنیا میں ہر وقت دی جاتی ہے اذان، اور یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وراثت ہے جو آج تک زندہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بیٹوں کو اور بھائیوں کو اور گھر کے مردوں کو اس چیز کے لیے انکریج کریں کہ وہ جائیں اور اذان دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت،
نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔